بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہمارے قرآن پاک میں سے سورہ آل عمران کے 3 رکوع ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہو گئے. الحمدللہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی، اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز کیا اور سورہ آل عمران کے بھی 3 رکوع ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ آل عمران کا 4تھا رکوع پڑھیں گے. اللہ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کل جہاں مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سورۃ آل عمران کا 3را رکوع جو ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے، قرآن تو سارا ہی باکمال ہے. ایک ایک حرف جو ہے یہ بڑا ہی باکمال ہے، باعث رحمت ہے، باعث شفا ہے، باعث راحت ہے. لیکن یہ آیت کریمہ جو 3رے رکوع کی پہلی آیت ہے، کتنی عظیم آیت ہے. اور اس آیت کریمہ کو پڑھ کے انسان کو، اگر کوئی انسان اس سے سبق حاصل کرنا چاہے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب جلیل ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالک کائنات نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. لوگوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر وہ مسلمان کہ جس کے پاس تھوڑا سا ایمان بھی موجود ہے، جس کے دل میں تھوڑا سا ایمان بھی موجود ہے، جو اللہ پر تھوڑا سا یقین بھی رکھنے والا ہے، ہر وہ انسان اس بات کا خواہش مند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرے. ہر انسان اس بات کا خواہش مند ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنی الفت کا ایک معیار ذکر کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت لینا چاہتے ہو، اگر تم میرا پیار لینا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے ایک شرط ہے، اس پہ پورے اترو تو تم اللہ کی محبت کو حاصل کر لو گے، اللہ کا پیار پا لو گے. وہ کیا ہے؟ قل، اے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے، ان کنتم، اگر ہو تم، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. اگر تم اللہ سے محبت، واقعی حقیقی محبت کرتے ہو نا اللہ سے، اگر تم اپنی اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اس کے دعوے میں اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم واقعتاً یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتبعونی، فرما دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، تم میری پیروی کرو. اصل میں یہودی اور عیسائی دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے. بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم علیہ السلام کی تعظیم اور محبت میں جو اتنا غلو کیا، تو اسی وجہ پر انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اور بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ صرف یہودی اور عیسائی نہیں، بلکہ بعد میں آنے والا ہر وہ شخص، ہر وہ انسان، وہ جو اس بات کا دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی، ہمارے محبوب پیغمبر فرما دیجئے کہ میری اتباع کریں. اور جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کرو گے، تمہیں ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور اللہ معاف کر دے گا ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم،
اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی یعنی کہ غفور الرحیم ذات ہے میرے رب کی۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کو پڑھیے، اس کو سمجھیے۔ یہ سورہ آل عمران کی اپنا 3 رکوع مکمل کر کے چوتھے رکوع کی یہ پہلی آیت ہے، اتنی عظیم آیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کا طریقہ بتا دیا کہ آپ کیسے اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہو، اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ بتا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو پھر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع اور فرمانبرداری کرنا ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنی عظیم ہے، اتنی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کی بات مان لی ہے۔ اور پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اگر دیکھیں، اس آیت پر لوگوں نے بڑے بڑے خطبات موجود ہیں اس آیت کریمہ پہ، اس آیت کریمہ پہ باقاعدہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کل امتی داخل الجنہ الا من ابا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر اس آدمی کے سوا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیلا ومن ابا یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کون ہے جو انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرات گرامی قدر اس آیت کریمہ کو سمجھیے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اللہ کی محبت ملے گی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اللہ گناہ معاف کر دے گا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اللہ جنت کے اندر داخلہ عطا کر دے گا۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر سورہ محمد کے اندر اللہ کریم نے یہ بات ذکر کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں تو آپ کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے تو آپ کی عبادت جتنی بھی آپ کی عبادت ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ لمبا قیام کر لیں، لمبے رکوع و سجود کر لیں، آپ لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں، بڑے جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، اگر رسول اللہ کے تابع دار نہیں ہیں، اگر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار آپ نہیں ہیں تو یاد رکھیے آپ کوئی بھی عبادت کر لیں وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے باقاعدہ قرآن پاک کے اندر کہ آپ اگر رسول اللہ کے تابع دار ہیں تو پھر آپ کی عبادت قبول ہے۔ اگر آپ عبادت کے معاملات میں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے معاملات میں اپنی من مرضی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، تو پھر چاہے جو مرضی کرتے رہیں آپ کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر اس بات کو سمجھیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجیے اطیعوا اللہ، یہ چوتھے رکوع کی دوسری آیت، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیر لیتے ہو، یعنی اگر تم اطاعت فرما برداری نہیں کرتے تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ وہ اس بات سے، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے جو رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری نہیں کرتا، اللہ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لیتے ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دائرہ اسلام کے اندر شمار ہی نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا، جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار نہیں ہے۔ لہذا بحیثیت مسلمان خطا یہ انسان کا وصف ہے،
خطا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، گناہ ہو جانا یہ انسان کا خاصہ ہے، لیکن یاد رکھیے عبادت کے جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، ان کے مطابق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہونا از حد ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، بے شک انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ونوحًا نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم آل ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام جہانوں پر چنا، اللہ تعالیٰ نے نوح کو تمام جہانوں میں چنا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو تمام جہانوں کے اندر اللہ نے ان کو چن لیا ہے، وآل عمران علی العالمین، اور تمام جہانوں پر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو چن لیا ہے، وَذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد ہے بعض ان کے بعض کی، یعنی ان میں سے بعض کی اولادیں بھی ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات یہاں پر جو ہے ذکر کی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے، ہم نے ان لوگوں کو چن لیا ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی جو چیز ذکر آتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانوں میں، وہ عمران کے اعتبار سے جو بات ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، اور دوسرے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، یہ دو عمران ہیں۔ ایک یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے نا، وآل عمران، اور آل عمران کو ہم نے تمام جہانوں میں چن لیا، تو محدثین نے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں دو عمران گزرے ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، اور دوسرے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران جو جناب سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاک کتاب پڑھنے کی اور اس کی تفسیر کے اندر جائیے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ خاندان جو ہے اس کو، یعنی کہ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ حاصل ہوا۔ تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک منتخب شدہ بندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک پسندیدہ بندی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بعض کی اولادیں جو ہیں انہیں بھی ہم نے چن لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت، جب کہا امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا ربی، یعنی یہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی بات ہو رہی ہے، تو جن کے نام کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا نام حنہ بنت فاقوز تھا، جو جناب سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، ان کا نام بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حنہ بنت فاقوز، غالباً یہ ان کا نام تھا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اذ قالت، جب کہا امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نذرت، بے شک میں نے نظر مانی ہے لک تیرے لیے، اے اللہ میں نے ایک نظر مانی ہے، اے اللہ میں نے ایک نیت کی ہے لک تیرے لیے، ماں اس بچے کی فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے۔ جب یہ عمران کی بیوی اور سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جب یہ امید سے تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، تو انہوں نے نظر مانی تھی، تو کیا کہتی ہیں اللہ میں نے نظر مانی ہے لک تیرے لیے، ماں اس چیز کی فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل چنانچہ تو قبول کر، منی میری طرف سے، انکا انت السمیع العلیم یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جناب سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھی، یہ انہوں نے ایک نظر مانی تھی، کیا کہ اللہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے، اے اللہ یہ تیرے نام پر یعنی آزاد کر دوں، اے اللہ یہ تیرے نام پہ وقف کر دوں گی، یعنی محررن یعنی آزاد کیا ہوا ہے، اے اللہ تیرے نام پہ اس کو وقف کر دوں گی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے،
تو وہ بیٹا میں اللہ کے نام پہ وقف کر دوں اور وہ بیٹا پھر جو ہے نا وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے۔ اصل میں انہوں نے جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنا بیٹا جو ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بتائے گا۔ تو کیا کہتی ہیں انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا بھی ہے تو خوب جاننے والا بھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب وہ مدت پوری ہو گئی، فلما پھر جب وضعتھا اس نے جنا اسے، قالت تو کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے تو وضعتھا جنی ہے انسا ایک لڑکی ایک مؤنث، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی اعلم خوب جانتا ہے بما وضعت اس کو جو اس نے جنا ہے، ولیس ذکر کالانثی اور نہیں تھا وہ لڑکا مانند اس لڑکی کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہتی ہیں؟ جب وہ وقت پورا ہو گیا، جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا، جب بچہ پیدا ہو گیا، تو کیا کہتی ہیں؟ اے میرے اللہ، میں نے تو ایک بچی پیدا کی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو میں نے پیدا کیا ہے، ولیس ذکر کالانثی اور وہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں تھا، وانی اور بے شک میں نے سمیتھا اس کا نام رکھا ہے مریم، وانی اور بے شک میں اعیذھا بک اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا اور اس کی اولاد کو بھی اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے، شیطان سے اللہ تیری پناہ میں ان کو دیتی ہوں۔ اب جناب سیدہ مریم علیہ السلام ان کی جو والدہ تھی، جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ اللہ یہ میں تو ایک لڑکے کی امید لگا کے بیٹھی تھی، بیٹی پیدا ہو گئی، چلو خیر جو بھی ہوا۔ آپ کہتے ہیں اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ اللہ تو اس کو شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا، اور پھر صرف یہی نہیں، اے اللہ اس مریم میں سے جو اولاد ہوگی نا، اے اللہ میں وہ بھی تیری سپرد اور تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ اللہ تو اسے شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا۔ فتقبلھا پھر قبول کیا اسے ربھا اس کے رب نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب مریم علیہ السلام کی والدہ نے نا یہ جناب سیدہ مریم کو جب اللہ کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ نیت کی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے اسے اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قبول بھی فرما لیا۔ فتقبلھا پھر قبول کیا اسے ربھا اس کے رب نے، بقبول قبول کرنا، حسن اچھے طریقے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن انداز میں اسے قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا اور اس نے اس کی پرورش کی، نباتاً پرورش کرنا، حسناً بڑا ہی اچھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش، یعنی پرورش تو اللہ نے نہیں کی لیکن اللہ نے ذریعہ بنا دیا نا جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اللہ نے اس کی پرورش کی، نباتاً حسنا اچھی طرح سے کرنا، وَكَفَّلَهَا زکریا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کفیل بنا دیا زکریا علیہ السلام کو۔ اب یہ زکریا علیہ السلام جناب سیدہ مریم علیہ السلام کے ایک اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے غالباً خالو بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنا دیا۔ کلما جب کبھی داخل ہوتے علیہ اس پر زکریا المحراب حجرے میں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلما داخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہ رزق اب وہ محراب ایک حجرہ تھا جہاں پر جناب سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور وہاں پر جناب سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے جگہ دی ہوئی تھی، وہ بھی وہاں پہ بیٹھتی، ان کے پاس اللہ کے دین کی کوئی باتیں سیکھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان سے باتیں سنتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلما داخلہ علیہ زکریا جب زکریا ان کے پاس آتے نا حجرے کے اندر، وجد عندہ رزقا تو اس کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں تھیں، اس کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں دیکھیں، رزق دیکھا، کھانے کی چیزیں دیکھیں، تو قالا یا مریم کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا کہاں سے آتی ہیں تیرے پاس یہ چیزیں، یا مریم انا لکی ھذا اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے۔ اب یہ کئی اعتبار سے بات بڑی اہم ہے۔ نمبر ایک، یہ بڑی خاص اور بڑی اہم تربیت ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہے،
آپ کی اولاد بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ اس کے پاس کوئی اجنبی چیز دیکھتے ہو، ایسی چیز جو آپ نے اپنی اولاد کو نہیں دی، ایسی چیز جو آپ نے اپنی اولاد کے لیے خریدی نہیں ہے، آپ نے اپنی اولاد کو وہ چیز تحفتاً ہدیتاً نہیں دی اپنی اولاد کو، آپ اپنی اولاد کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، سوال کریں ان سے کہ یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس۔ یہ تربیت کا بڑا اہم حصہ ہے۔ کہیں آپ کا بچہ یا بچی اللہ نہ کرے کہیں چوری کا عادی تو نہیں ہو گیا، کسی سے اس نے یہ چیز چرائی تو نہیں ہے، یا کہیں کسی برے راستے پہ تو نہیں لگ گیا، برے لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے تو نہیں اس طرح کی چیز حاصل کی۔ اب یہ تربیت ہے، قرآن نے ہماری تربیت کی ہے، اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ہماری تربیت کی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں جناب سیدنا زکریا علیہ السلام ایک بچی کے کفیل ہیں، ہاں جی، اور وہ بچی رشتے کے اندر ان کی بھانجی لگتی ہے یا ان کی بیوی کی بہن کی بیٹی ہے، ہاں جی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے اس کی پرورش کی، تو کیا سوال کرتے ہیں، قالا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اللہ تیری شان پہ قربان، اے اللہ تیرے قانون پہ قربان، اے اللہ تیرے معاملات بڑے اعلیٰ، بڑے عرفہ، بڑے عظیم معاملات ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قالت، اس مریم علیہ السلام نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ تو میرے اللہ کی طرف سے، یہ پھل، یہ جو فروٹ میرے پاس موجود ہیں یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لامحدود رزق دیتا ہے۔ اب یہ جو مریم علیہ السلام کے پاس پھل تھے نا، جن کے بارے میں جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے سوال کیا تھا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم پھل کہاں سے آئے؟ اب یہاں پر نا ایک بات ہے جو بڑی معروف ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جو پھل ہوتے ہیں نا وہ بے موسم پھل ہوتے ہیں، یعنی اگر موسم گرمی کا ہے تو پھل سردیوں والے ہوتے، اگر سردی کا ہے تو پھل گرمیوں والے ہوتے۔ تو پھر زکریا علیہ السلام وہ پھل لے کر نہیں آئے تھے اور کسی اور کو بھیجا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ہیں، جناب سیدہ مریم علیہ السلام کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے بغیر حساب کے اللہ رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے نا موقع دیکھا کہ موقع بڑا بہترین ہے اللہ سے کچھ منوانے کا، اللہ سے بات یعنی کہ منوانے کا، اللہ سے کچھ مانگنے کا موقع بڑا بہترین ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک، وہیں اسی جگہ پہ دعا زکریا علیہ السلام نے دعا کی ربہ، اپنے رب سے، قال، تو انہوں نے کہا کیا؟ ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا کر مجھے، من لدنک، اپنی پاس سے، اللہ اپنی طرف سے مجھے عطا کر، اللہ اپنی طرف سے مجھے عطا کر، ذریۃً طیبۃ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک اللہ تو خوب دعا کو سننے والا ہے۔ اب جب دیکھا نا کہ مریم علیہ السلام ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں، مریم علیہ السلام کے پاس موسم کا پھل یہ نہیں ہے، پھل موجود ہے لیکن بے موسمہ ہے، تو اسی وقت دعا کی، اے اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو زکریا کو بے موسمی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ ہاں جی، زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی اگرچہ بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اے اللہ تیرے کلمہ کن کے اندر تو طاقت اسی طرح ہے۔ اے اللہ جب تو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اے اللہ جب تو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تو تیرے لیے تو اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، کن ہو جا فیکون، اے اللہ وہ ہو جاتا ہے، اے اللہ تیرے لیے تو معاملہ مشکل ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ فنادتہ الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں چنانچہ آواز دی اسے فرشتوں نے، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے آواز دی،
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب کہ وہ کھڑے نماز ادا کر رہے تھے فی المحراب، اپنے حجرے کے اندر۔ اب زکریا علیہ السلام نا اپنے حجرے کے اندر، یہ واقعہ نا اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے کی سورہ مریم کے اندر بھی ذکر کیا، انشاءاللہ وہاں بھی اللہ کی توفیق سے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب کے اندر کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ اب فرشتے نے آواز کیا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام۔ یہ یحییٰ نام وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر یہ بات ذکر کی ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ سے پہلے کائنات میں یہ کسی کا نام ہی نہیں تھا۔ جس طرح محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نام کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بشر کا نام محمد نہیں تھا، اسی طرح جناب یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ اب فرشتوں نے آواز دی کیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، مصدقاً اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمتن ایک کلمے کی من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا، وسیداً اور سردار ہوگا، وحسوراً اور وہ بہت ہی ضبط کرنے والا ہوگا اپنے نفس پر، ونبیاً اور وہ نبی ہوگا من الصالحین، صالحین میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو جس بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے، بکلمتن ایک کلمے کی۔ اب یہ ایک کلمہ کیا ہے؟ جی لفظ اللہ نے بھی کلمتن، ایک کلمہ اللہ کریم نے لفظ بولا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ کا کلمہ کن جو ہے نا، یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ کلمہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یحییٰ تصدیق کرنے والے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی، من اللہ جو اللہ کی طرف سے، وسیداً اور وہ سردار ہوں گے جناب عیسیٰ، وحسوراً اور وہ بہت ضبط کرنے والے ہوں گے اپنے نفس پر، ونبیاً اور وہ نبی بھی ہوں گے، من الصالحین اور وہ صالحین میں سے بھی ہوں گے۔ قالا تو زکریا علیہ السلام نے کہا، اب پہلے دیکھیں اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر، اے اللہ اپنی طرف سے، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ جب دعا کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تو قالا زکریا علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے لیے بیٹا ہوگا؟ انا یکون لی غلام، تعجب سے کہنے لگے میرے لیے بیٹا ہوگا، کیسے بیٹا ہو سکتا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو بڑھاپے کے اندر پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر اور میری بیوی باندھ ہو چکی ہے۔ اب زکریا علیہ السلام نا پہلے تو بے موسمی پھل دیکھ کے اللہ سے سوال کیا اولاد کا، جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی نا، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، اب اس پہ تعجب ہونے لگا، اے اللہ میرے لیے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ میری بیوی باندھ ہو چکی ہے، میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا؟ قالا تو فرشتے نے کہا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یفعل کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جتنے مسلمان مرد عورتیں بے اولاد ہیں، اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ جس طرح جناب زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اور ان کی بیوی کو بھانج ہونے کے باوجود اللہ تو اولاد دینے پہ قادر ہے۔ اے اللہ جس طرح تو جناب سیدہ مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دینے پہ قادر ہے، اے اللہ اسی طرح سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے فرماتے ہیں، قالا فرشتے نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یہ میرے اللہ کے لیے بڑا آسان ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے۔ قالا تو زکریا علیہ السلام فرمانے لگے ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیا، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے،
اے اللہ جب میری بیوی امید سے ہوگی، اے اللہ جب خوشخبری کے دن شروع ہو جائیں گے، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بتا دے، کوئی نشانی ہو کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اے اللہ مجھے کیسے علم ہوگا کہ میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اے اللہ کوئی نشانی بتا دے۔ کالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک تیری نشانی اللہ تکلم الناس کہ یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکے گا، ثلاثت ایام 3 دن الا رمزا مگر اشارے سے۔ اے زکریا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن اللہ کے حکم سے تو کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا، بس لوگوں کے ساتھ اشارے کنائے سے بات کر سکے گا، زبان سے تو کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا اور یاد کر اپنے رب کو کثرت کے ساتھ۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہماری مدد، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں گزارش ہے آپ سے کہ اس دعا کو یاد فرماؤ۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہم اعنی علی ذکری کا، اے اللہ تو میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکری کا، اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، و حسن عبادتی کا، اے اللہ میں احسن طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ اے اللہ تو میری مدد فرما اس معاملے میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اپنے رب کو یاد کرو، کثیراً کثرت کے ساتھ کرو، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اور تسبیح کرو صبح اور شام اپنے رب کی، صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں صبح و شام کے اذکار یہ بڑی ہی اہم چیز ہیں، یہ بڑی خاص چیز ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ فرمایا کہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرو، صبح و شام اپنے رب کو یاد کرو۔ تو صبح اور شام کے وقت کثرت کے ساتھ آپ فجر کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کریں، صبح کے جو مسنون اذکار ہے وہ کریں، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، عصر کا وقت آیا، عصر کے بعد پھر آپ اذکار کریں، تسبیحات کریں۔ ہاں جی اس طرح آپ اپنے اللہ کو راضی کریں۔ تو بحمد اللہ تعالی یہاں پر ہمارے سورہ آل عمران کے 4 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا آخرت میں سکون کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کتاب خدا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔